السلام علیکم ناظرین مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال۔ ناظرین، آج تیسرا روز ہے اور ایران نے آبِ ہرمز کی گزرگاہ کو بند کر دیا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں آئل ٹینکرز، بحری جہاز وہاں پہ لنگر ازاز ہیں جو کہ وہاں سے نہیں گزر سکتے۔ اگر آبِ ہرمز کچھ عرصہ کے لیے بند رہتا ہے تو دنیا کی صورتحال کیا ہوگی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں اور پوری دنیا کا یہ سوال ہے کہ عالمی معیشت، توانائی کے ذرائع اور دیگر جو چیزیں آبِ ہرمز سے گزر کے آتی ہیں ان کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا۔ اگر آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے تو کیسے سروائیو ہوگا؟ اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آبِ ہرمز کی عالمی سطح پہ کیا اہمیت ہے۔ دنیا کا 20% جو تیل ہے وہ آبِ ہرمز میں سے گزر کے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی 20% LPG جو مائع گیس ہے وہ بھی آبِ ہرمز میں سے بحری جہازوں کے ذریعے مختلف ملکوں کو ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے، ترسیل کی جاتی ہے۔ تقریباً روزانہ 20 ملین بیرل تیل آبِ ہرمز میں سے مختلف ملکوں کو جاتا ہے۔ اس لیے اس جگہ کو سب سے اہم انرجی چیک پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں حالات کی تو جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقے ہیں وہ ہیں یورپ کے۔ یورپ اگر یہ آبِ ہرمز کچھ عرصہ، چند مہینے یا مزید کچھ عرصہ بند رہتا ہے تو جو ترسیل ہے گیس کی یا تیل کی یا دیگر چیزوں کی وہ رک جائے گی، جس کی وجہ سے جو قیمتیں ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی وہ آسمان سے باتیں کرنے لگ پڑیں گی۔ اگر ہم گیس کی بات کریں تو اس کی بھی قیمتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، اور جب قیمتیں زیادہ ہوگی تو ساری جو آپ کا روزمرہ کا شیڈول ہے وہ اثر انداز ہو جائے گا، آپ کے بجٹ اثر انداز ہو جائیں گے، ملک جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں آ جائیں گے۔ جو عوام ہے وہ چاہے یورپ کی ہو یا ایشیا کی ہو یا کسی بھی جگہ کی ہو جہاں پہ آئل کی ترسیل آبِ ہرمز سے ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو وہاں پہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ بے انتہا بڑھ جائیں گی، لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو جائیں گی۔ اگر ہم یورپ کی ہی بات کریں تو یورپ میں انرجی کرائسس بہت زیادہ شدت اختیار کر دے گا، کیونکہ وہ وہاں پہ سردی کے موسم کی جو طوالت ہے وہ زیادہ ہے، سردی کا موسم زیادہ لمبا ہے۔ وہاں پہ اگر آپ کے پاس انرجی کے ذرائع نہیں ہیں، آپ اپنے گھروں میں، دفتروں میں، ایون کہ ہر جگہ پہ وہاں پہ آپ کو ٹیمپریچر مینٹین رکھنے کے لیے ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر یہ آبِ ہرمز بند رہتا ہے تو یورپ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ بہت زیادہ ویل آف نہیں ہیں۔ زیادہ تر ملک جیسے بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا یا سری لنکا یا اسی بر اعظم میں جتنے بھی ملک ہیں وہ زیادہ تر وہاں پہ عوام کی تعداد وائٹ کالر والی ہے۔ تو جب بجلی کے ریٹ بڑھ جائیں گے، جب انرجی کے ذرائع مہنگے ترین ہو جائیں گے تو لوگوں کا سروائیو کرنا یہاں پہ بھی بڑا مشکل ہوگا۔ اب اس سب کی جو وجہ ہے وہ ہے مسٹر ٹرمپ۔ مسٹر ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں جب صدارت کی کرسی سنبھالوں گا تو میں دنیا میں ہونے والی جنگیں ان کو روک دوں گا۔ ٹرمپ نے اپنی صدارت سنبھالنے سے پہلے وعدہ کیا کہ وہ یوکرین کی جنگ روکیں گے، اور اگر رشیا یوکرین کی جنگ نہیں روکے گا تو اس پہ بڑے شدید قسم کے ٹیرف لگائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف ملکوں پہ ٹیرف لگائے بھی، لیکن ان کا ہاتھ رہا، کوئی اثر تو نہیں ہو سکا۔ اب ہم بات کرتے ہیں موجودہ حالات کی، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ جنگیں رکواتے، وہ خود ایک ایسی جنگ میں کود پڑے ہیں جس کا ہمیں کافی عرصے تک کوئی
رکنا نظر نہیں آتا. ان کا کریڈٹ جیسے انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی ان کا بھی کریڈٹ انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈالا. جیسے گزشتہ جو 12 روزہ جنگ تھی ایران اور اسرائیل کی اس کا کریڈٹ بھی انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈالا. اب جب ہم یہ حالات دیکھتے ہیں تو اس میں کسی صورت میں بھی ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس کے ذمہ دار مسٹر ٹرمپ نہیں ہیں. اب ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ میں روس پہ بڑے شدید ٹیرف لگاؤں گا. اب جو ہمیں ہمارے ماہرین جو دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق آنے والے وقت میں یورپ کو روس سے توانائی کی اپنی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تیل اور گیس روس سے خریدنا پڑے گا. اور وہ جو باتیں تھیں کہ ٹیرف لگا دیا جائے گا یہ جنگ بند کر دی جائیں گی وہ ساری باتیں تو فی الحال بالکل ایک خواب ہی لگ رہی ہیں کہ جیسے کوئی خواب دیکھا ہو. اب اگر ہم بات کریں عرب ریاستوں کی جن کی معیشت کا انحصار ہی صرف پٹرولیم مصنوعات پہ ہے, ان کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ پٹرول اور گیس کی برآمدات پہ ہے. مثال کے طور پہ سعودی عرب کی 85% تیل کی برآمدات اسی راستے سے جاتی ہیں. متحدہ عرب امارات کی 90% جو تیل اور گیس کی برآمدات ہیں وہ بھی اسی راستے سے جاتی ہیں. قطر کی 100% جو ایل پی جی اور دیگر درآمدات ہیں وہ بھی اسی راستے سے ہیں. اب اس راستے کے بند ہو جانے کی وجہ سے اربوں ڈالر کی روزانہ کی برآمدات رک چکی ہیں. خلیجی ممالک کو شدید مالی دباؤ کا سامنا ہے. اب جو تیل نکل رہا ہے جو پروسیس ہو رہا ہے اس کو ذخیرہ کرنا پڑے گا اور ذخائر کے لیے کو بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. اب جو دوسرا اس کی وجہ سے کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ اس راستے میں شپنگ کمپنیوں نے جو اپنے آئل ٹینکر بھیجے ان پہ ایرانی فورسز نے حملے کیے. جو انشورنس کمپنیاں ہیں انہوں نے جنگ کی وجہ سے ان خطرات کی وجہ سے یا تو ان کی انشورنس بند کر دی ہے یا انشورنس کی رقم اتنی بڑھا دی ہے کہ کوئی بھی انشورنس کرانے کو تیار نہیں ہے. اور اس کا بالکل واضح مطلب ہے کہ یہ ٹریلینز $100 کا معاشی اثر ان عرب ریاستوں پہ ہو سکتا ہے. اب ہم دوسری طرف بات کریں تو جتنی عرب ریاستیں ہیں ان کا جو خوراک کے ذرائع ہیں وہ غیر ملکوں پہ انحصار ہیں جیسے گندم, چاول, گوشت, سبزیاں, دودھ اور دیگر اشیاء. اگر آبنہ ہرمز بند رہتا ہے تو ان کی بھی ترسیل بالکل کم ہو جائے گی یا نہ ہوگی, جس کی وجہ سے ان ملکوں کے اندر خوراک کی اجناس جتنی بھی ہیں ان کی قیمتیں کئی گنا بڑھ جائیں گی. اور اگر ان کے پاس کوئی غذائی ذخائر ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ عرصہ چلنے والے نہیں ہیں. اگر ہم دنیا پہ ہونے والے اثرات کی بات کریں تو عالمی مہنگائی میں اضافہ ہوگا, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہوگا, عالمی معیشت سست روی کا شکار ہو جائے گی, اسٹاک مارکیٹس کریش کر جائیں گی اور سب سے بڑی جو ٹرانزیکشنز ہے ان میں بھی رکاوٹ آ جائے گی. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آبنہ ہرمز صرف ایک تجارتی راستہ نہیں بلکہ دنیا کی توانائی کی شہ رگ ہے. اگر یہ راستے لمبے عرصے تک بند رہتے ہیں تو اس سے نہ صرف مشرق وسطیٰ متاثر ہوگا بلکہ ایشیا, یورپ اور پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوگی. ناظرین, آپ نے یہ ساری باتیں سنی. آپ اس بارے میں اگر کوئی بھی رائے دینا چاہیں تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے جس میں ہم جو بھی اس میں نئی پیش رفت ہوتی ہیں مشرق وسطیٰ کے اس سارے خطے میں اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بھی بٹن دبائیں اور دیکھتے رہیں آواز پاکستان. شکریہ.